بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے مائی ٹاپک از آرٹیفیشل پازیٹیونیس کہ جو مصنوعی طور پر پازیٹیو دکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بارے میں آج آپ سے بات کروں گا کہ یہ ہمارے لیے ہم اگر ویسا بنیں گے تو صحیح ہے اور ویسا نہیں بنیں گے تو وہ کیسا ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں آرٹیفیشل پازیٹیوٹی دکھاتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ان کے اندر سچائی ہو یا نہ ہو، لیکن اگلے کو یہ پروو کرنے کی آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل پازیٹیو ہیں، آپ پہ اچھا ہی سوچتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے ارد گرد بہت پائے جاتے ہیں. اچھا، اس کی اگزامپل میں آپ کو دوں نا کہ یہ لوگ بہت زیادہ نا وہ پوزیسو بھی ہوتے ہیں. کہ اگر مختلف قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی تو وہ کچھ مہینوں بعد گھر گیا نا، جا کے دیکھے اس کی وائف کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں کل سے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی کیوں، کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جناب کہ میں سامنے والی جو کھڑکی کھولتی ہوں نا، تو یہ پرندے اور یہ سب مجھے دیکھ کر نا چوں 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 آوازیں نکالتے ہیں. تو مجھے شک ہے یہ مجھے گناہ کی طرف تو نہیں لے کے جائیں گے کہ یہ نامحرم ہے میرے لیے. تو اس کا شوہر اس کا ماتھا چومتا، کہتا ہے کتنی نیک اتنی صالح بیوی. تو وہ اس پہ کبھی بھی شک نہیں کرتا. تو ایک دن نا اسی واقعے کچھ مہینے بعد وہ آفس جو روٹین کے ٹائم ہے اس سے 1-2 گھنٹہ پہلے آ گیا. آ کے دیکھتا ہے کہ وہی اس کی وائف اپنے کسی دوست یا کسی جو اس کے ساتھ افیئر چل رہا تھا اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی. مطلب کہ اس کی نیگیٹو، مطلب کہ وہ عورت صحیح نہیں تھی، غلط تھی. تو اس کا دل بڑا ڈسہارٹ ہوا. وہ اپنے سارا سامان باندھا اور اس آدمی نے نا سامان اٹھایا اور چلا گیا اس عورت کو چھوڑ کے کہ بھائی تو غلط ہے، تو ساری عمر تو ایسے مجھ سے بھروسہ دلانے کی کوشش کیا کہ بھائی مجھ سے زیادہ نیک اور مجھ سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی کوئی نہیں ہے، اور آپ تو ایسے نکلی. چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے چلا گیا. تو کچھ میلوں دور نا ایک گاؤں میں چلا گیا. گاؤں میں جا کے دیکھا بھائی بادشاہ بیٹھا ہوا، دربار سجا ہوا ہے، اور مطلب کہ وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے. تو وہاں پہ اس نے دوسری طرف ایک آدمی دیکھا، وہ نا ہاتھ نیچے رکھ کے چل رہا تھا، الٹا چل رہا تھا. تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بولا بھائی یہ اتنا نیک آدمی ہے، یہاں کا اتنا نیک آدمی ہے کہ یہ بولتا ہے اگر میں ہاتھ اوپر کر کے چلوں گا، آنکھیں اوپر کر کے چلوں گا، تو ایسا نہ ہو کوئی کیڑی مکوڑا میرے پیر یا ہاتھ کے نیچے آ جائے اور مجھے پتہ نہ لگے، یہ گناہ سرزد ہو جائے. تو بڑا حیران ہوا اور آگے چل پڑا. لیکن وہ اس وائف والے واقعے سے بڑا ڈسہارٹ تھا. کچھ دنوں بعد وہی محل کے اندر چوری ہو گئی اور بہت سارے سونے جواہرات چوری ہو گئے. محل کے اندر بہت سے خاص بندے جاتے تھے. ان خاص بندوں میں یہ بھی تھا جو وہاں کا نیک اور بڑا اچھا آدمی مانا جاتا تھا. یہ جو نیا آدمی تھا جو بیوی سے ڈسہارٹ ہو کے نکلا تھا وہاں اپنے گاؤں محلے ٹاؤن سے، اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے جا کے بولا بادشاہ سلامت میری گردن اڑا دینا اگر یہ بات غلط ہو. یہ جو آدمی ہے جو ہاتھ زمین پہ رکھ کے چلتا ہے اس وجہ سے کہ کیڑی مکوڑے کوئی نہ مرے، آپ کے سونے کا سارا چوری اس نے کی ہے. اگر میری بات غلط ہو تو مجھے پھانسی پہ چڑھا دو. تو بادشاہ نے تحقیق شروع کی اور آخر میں واقعی پتہ لگا کہ یہ بندہ اسی بندے نے چوری کی ہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا. اصل پوائنٹ ہے یہ سننے والا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے بولا بھائی کیا ہوا، آپ یہ کیوں سنتے، آپ کو کیسے 100% کنفرم تھا کہ یہی بندہ چوری کرے گا؟ تو بادشاہ اس بندے نے کہا کہ بادشاہ سلامت جب کوئی اپنی سچائی کا ثبوت اپنی زبان سے دینے لگ جائے یا جو بہت زیادہ سچا بن کے دکھانے لگ جائے تو سمجھو وہ کچھ بہت بڑا غلط کرنے والا ہے
یہ بہت غلط ہے اندر سے. جیسے فار ایگزامپل آپ کو ایک مثال دوں گا میں کہ میں اپنی بہن کے ساتھ بازار میں جا رہا ہوں, مارکیٹ میں جا رہا ہوں, مجھے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی یہ میری بہن ہے, یہ میری بہن ہے, میری بہن ہے, میرا کانفیڈنس ہے, میں جا رہا ہوں ساتھ, کوئی کچھ بول کے دکھائے. جب میں بولوں گا نا کہ یہ میری بہن ساتھ جا رہی ہے, ویسے ہی جو مجھ سے پوچھے نہ پوچھے, تو سمجھو میں کچھ غلطی کر رہا ہوں. میری یہ بات آپ کو, مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ان باتوں پہ نا چھوٹے چھوٹے پوائنٹوں پہ غور کریں تاکہ ہماری زندگی بدل سکے, ہم ایک سیدھی راہ پہ چل سکیں. تھینک یو ویری مچ. اور اچھی اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے, تو ایسی باتیں شیئر بھی کیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.